من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد مرحبا جی واہ واہ کیا کہنے موجود ہے کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے عزیزان گرامی قدر اگرچہ 23 جون کے مطابق مجلس سالانہ مجلس ہے لیکن وہ نال 23 ذیقات بھی آ چکا ہے اور وہ نال امام رضا علیہ السلام کی قبلہ وہ متعلق ہی کچھ بیان فرما رہے سن امام رضا علیہ السلام کے متعلق ظاہر ہے قدرت نے تاریخاں تو مل گئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ نظرانہ امام کی بارگاہ کو پیش کرنا چاہیے امامت ہر مذہب وچ موجود ہے ہر مسئلے کے لفظ امامت موجود ہے اور کوئی نہ کوئی امام بھی موجود ہے ہر مسلک تصور امامت کا موجود کوئی ایسا مسلک نہیں جن وچ امامت کا تصور لیکن مذہب اہل بیت نے جڑا امامت کا تصور دیتا ہے وہ الحمدللہ تمام مسالک تو خوبصورت ہے امامت نو پڑھنا چاہنا سورہ مبارکہ جمعہ دیاں 2 آیتاں میں جناب پسند یہ پہلی آیت مجیدہ رسالت کا ذکر ہے اور دوسری آیت امامت کا ذکر ہے ارشاد رب العزت ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا امیوں میں کام رسول کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ویزکیہم حضور کا کام ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ بھی پیغمبر کا کام ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے اور ہدایت میں لے آئے یہ جڑے 3 کام جناب نے سنے نے اس آیت مجیدہ چوں پیغمبر اعظم دا پہلا کام ہے کہ وہ لوگاں تے آیات دی تلاوت کرے لوگاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے دوسرا کام ہے انہوں دا تزکیہ نفس کرے انہوں دے نفوس نو پاک کر دے تیسرا نبی دا کام ہے گمراہ مانو ہدایت اچھلایا یہ اگر 3 گلاں جناب دے ذہن چاہ گئی ہیں اور کوئی بندے نے سوچ لیا کسے نے کہ یہ پیغمبر دا کام ہے یہ 3 پیغمبر دے کام امامت نو سمجھن تو پہلے نبوت نو سمجھنا بڑا ضروری ہے امامت نو سمجھن تو پہلے رسالت نو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جویں دی سیٹ تو کو بندہ جائے اوویں دے اس سیٹ تے ہونا چاہیے رسالت نو سمجھنا بڑا ضروری ہے حضور تے نبوت ختم ہوئی ہے ہدایت ختم نہیں ہوئی دوبارہ عرض کر دینا سرکار تے رسالت ختم ہوئی ہدایت ختم نہیں ہوئی ہدایت حضور تو بعد بھی رہی وہ ہدایت دین والے لوگ نبی تو بعد بھی موجود رہنے وہ میں عرض کر دینا یہ نبی دے 3 کام نے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں پیغمبر تزکیہ نفس کرتے ہیں لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں پیغمبر تیسرا وہ گمراہوں کو ہدایت پہ لاتے ہیں میرے محترم سامعین قرآن میرے سامنے طے ہو گیا کہ جو معلم ہوتا ہے نا وہ ان پڑھ نہیں ہوتا یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور یہ بھی دسنا پڑنا ہے آج 1500 سال بعد کہ تعلیم دین والے ان پڑھ نہیں ہوتے پیغمبر نو اللہ نے معلم بنا کے بھیجیا ہے معلم بنا کے بھیجیا ہے تے میں الحمدللہ نسیم صاحب اتنے موجود میں مل کے گئے نے اتنے میں پڑھاتا بھی رہا جام کے چیمہ الحمدللہ اور میں خود بھی یہ لفظ پڑھائے نے محمد میں پیس بھی اپان ہم ڈیٹ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ محمد نہ لکھنا جانتے تھے محمد نہ پڑھنا جانتے تھے یہ میں نے بھی معافی دے جائے کہ ممی ایسے شہر چی پڑھا گیا جو نصاب چاہنا سی وہی پڑھانا سی محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے ہن تسی اندازہ لاؤ کہ جڑے بندیاں نو 1500 سال بعد
معلم نو انپڑھ آگ چھڑیا انہاں دی بلا جانے علی کنو آنے بہت شکریہ معلم انپڑھ نہیں ہے معلم کبھی انپڑھ نہیں ہے معلم بھی کبھی انپڑھ ہوئے یار معلم کائنات حضور نے بنا کے بھیجے اللہ فرمائے یعلمہم الکتاب والحکمہ ہم نے تجھے کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے اور حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے حضور معلم بن کے آئے ہوں اس معلم نو جنہ بندے دیکھ چھڑیا کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے میں ایک عالم دین نو پوچھا میں کہو نبی پاک خط شاد کدے کو لکھوان دے سن خط شاد پاندے سن نا بارو وفود آؤں دے سن پھر نبی خط دا جواب بھی دیں دے سن خط بھی آؤں دے سن تے او اکھر لگا بھی نبی پاک کو پڑھے لکھے لوگ ہے سن میں کہا اچھا جی میں کہا مثلا ہو سکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافی بندے پڑھے لکھے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافی بندے پڑھے لکھے سن مثلا میں کیا مثلا کوئی ایک صحابی دس ہو سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے بندے سن میں کیا اچھا حضرت علی کو پڑھے لکھے سن اے واہ بھائی بات تین نہیں پتا میں کیا تو ہی دچڑ کو ثبوت ہے انہاں کا صلح حدیبیہ کنے لکھی سی صلح حدیبیہ کافران دی طرفوں ایک کافر نے لکھی سی سہیل نے اور نبی پاک دی طرفوں حضرت علی نے لکھی سی تو میں کیا حضرت علی تے نبی دی گود جو پل دے رہے نبی کی تے ٹیوشن رکھوائی سی حضرت علی جو حضرت علی کی تھو پڑھ لکھ گئے تے اگوں اتنا سادہ بھی بندہ کوئی ہوتا ہے منو فرماندے نے تسی دو گل کرو گے پٹھی کرو گے حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی لوڑ کڑی سی میں کہا کیوں آئے او سونے دی گود جو نسل پل دے رہے میں کہا واہ واہ وہ سونے دی زبان نسل چوس دے رہے وہ میں کہا اللہ دیا بندیا جس سونے دی زبان چوس کے بندے باب مدینہ تو علم بن جاندے نے سونے نو بھی پڑھیا لکھیا بن جانا چاہیے معلم بنا کے خالق نے بھیجیا تے بندیاں انپڑھ رکھے میں نے امامت تک لے کے آ گیا تھوڑی توجہ دی وجہ تو حضرات میں ذرا اردو چ گل کر دینا ایک دو گلاں اردو چ وچ کر چھڑنا انہاں بچیاں واسطے کیونکہ انہاں دیاں ماواں ساڈے نال پنجابی بولدیاں تے انہاں اردو بولدی سانوں انپڑھ سمجھدیاں نا میری نوں ہی میرے نال پنجابی بولدی تے بالا نال اردو بولدی میں کڑیے مینوں انپڑھ سمجھائی ہے نہیں تسی ذرا پنجابی صحیح چلو اردو چ میں بچے عرض کر دینا اگر حضور کو لوگ معلم سمجھ کے پڑھا لکھا مان جاتے تو پیغمبر کے بعد پھر امام بھی کوئی پڑھا لکھا ماننا بات شکریہ پیغمبر کا کوئی نائب بھی پڑھا لکھا ماننا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور جس کو اللہ معلم بنائے وہ انپڑھ نہیں ہوتا اور جو لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ سے پاک ہوتا ہے اور جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آئے وہ پوری زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا حضور تین صفتہ نے میرے پیغمبر دیاں اگے چوتھی آیت ہے جدے وچ امامت ہے تو امام رضا تک آ جانا چونکہ دن ایسا ہے انہوں دی بارگاہ چاہنا چاہیے آج ترائی زکاہ دے آنا چاہیے میں آ جانا بہت جلدی اللہ فرماندہ ہے ترائے گلنا کر کے پھر فرماندے ہیں وآخرین منہم لما یلحقو بہم میرے حبیب ہر نبی پہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کو ہدایت کرے لیکن آپ پہ نبوت بھی ختم ہے رسالت بھی ختم ہے نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے نہ کوئی نیا رسول آنے والا ہے ہاں آپ کی ذمہ داری ہے وآخرین منہم یہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا جو ان کے بعد آئیں گے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے ایک 100 کو سال بعد اتھے بازار بھی ہونا ہے جام کے چیمہ بھی ہونا ہے میں کوئی نہیں ہونا تو تساں بھی کوئی نہیں ہونا سبحان اللہ یہ جلوس ہونا ہے یہ مجلس بھی ہونی ہے میرا خیال ہے کوئی 100 کو سال جڑا میں تھوڑا آکھڑا جڑے بندے پریشان ہو گئے 5 کو 100 سال بعد ٹھیک ہے نہیں مطلب ہے 100 کو سال ہی زندگی بہت ہے تو میں 5 کو 100 سال ہے نا بندے چپ ہی کر گئے بھی یہ دا مطلب ہے ہاں اتھے نہیں ہونا تو بندہ پوچھے 100 سال پہلے اتھے توں سے 200 سال پہلے اتھے اور بندے سن مکان یہی سن وچ اور بندے سن یہ بندے آندے جاندے رہنے نے یہ مکان جگہ اتھے ہی رہنیاں نے وہ لما یلحقو بہم پہ پڑھنا
اللہ فرماتا میرے حبیب آخرین منہم، جہے 100 سال پہلا بندے سن نا جام کے جہے مائساں کراندے سن وہ ٹر گئے، پڑھنے والے بھی ٹر گئے، ہن بندے بھی ہور نے پڑھنے والے بھی ہور نے۔ آ جڑے ہن بیٹھے انہوں تواڈے بعد جڑے آنے نا 2 سال 200 سال بعد 100 سال بعد، وہ اینہاں نوں کہا جا رہا ہے میرے حبیب آخرین منہم، وہ جو بعد میں آئیں گے ان کے آخر والے، وہ بعد میں آئیں گے ان کے آخر والے۔ قبلہ تسی مینوں میں تواڈے کو مجلس پہ پڑھنا اج 23 جون نو، اج تے میں پہ پڑھنا، زیادہ تو زیادہ مینوں شاہ صاحب آندے نے اگلے سال آ جی، پھر میں آ جانا۔ تسی مینوں آکھو بھئی مولوی تو تے پڑھ کے ٹر چلنا ہے تے 100 سال بعد کی بنے گا؟ 100 سال بعد میں اللہ دے بندے ہو 100 سال بعد دا میں ذمہ دار میں ذمہ لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ادو ہونا ہی نہیں، میں ذمہ لے ہی نہیں سکتا، میں ادو ہونا ہی نہیں۔ جے رسول مر جانا ہوتا تو قیامت تک دی ذمہ داری کیوں دی؟ مولا کائنات اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آخرین منہم، آخر والوں کی ذمہ داری بھی تیری ہے، قیامت تک کے بندوں کی ہدایت تیرے ذمہ ہے۔ ہے جڑی ہندو بی بی نے گستاخی کی تھی نا پیغمبر دی، ہر سال کوئی نہ کوئی چٹکلا چھڑ دیں دے، کوئی کدی فرانس جو آ جاتا ہے، کدی کوئی ہندو جاگ پیندا ہے نبی دی گستاخی کر دیں۔ یہ تھے کچھ منفی پہلو نے کچھ مثبت پہلو نے۔ خدا کی قسم جو مر چکا ہو نا اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، تو سمجھو کوئی نہیں فرما، اور جو بندہ مر چکا ہے جو گزر گیا ہے اس کی ٹینشن کیسی؟ جب دشمن رہے ہی نا تو ٹینشن کیسی؟ آج بھی مصطفیٰ کے خلاف باتیں کرنا دلیل ہے وہ کل بھی موجود تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ دشمن کی ٹینشن بتا رہی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، کسی شکل میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا میرے حبیب آخر والوں کا بھی انتظام تیرے ذمہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دی آیت لما یلحقو بہم، لما یلحقو بہم دا مطلب ہے جو ملاقات نہیں کر سکے، جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے، جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے بوئے بوئے کے قرآن لے جا تے شیعہ سنی علماء نو آکھاں خدا دا نا جے دسو جدو اللہ فرمایا اپنے بعد بھی ہدایت کا انتظام کر کے آنا، مصطفیٰ نے کیا یا نہیں کیا؟ بہت شکریہ۔ اپنے بعد ہدایت کا انتظام کر کے آنا، نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ ہاں بتاؤ پھر وہ انتظام کیا تھا؟ نہیں تو ہم چوک میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں، اسی انتظام کو امامت کہتے ہیں۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حضور پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے بعد امامت ہے یا ولایت ہے؟ 2 عہدے باقی ہیں، نبوت اور رسالت ختم ہے، امامت اور ولایت باقی ہے۔ نبی کے بعد 2 عہدے چلے۔ نبی میں ٹیچر رہا، بڑیاں مثالہ میں ٹیچر ہو کے دینا۔ ایڈے میں مل کے نسیم صاحب کہنے اے مہربان نے میرے، اے مہربان نے جدو میں چھٹی کرنی ہوتی سی آندہ سن تو جا تیری کلاس نو میں پڑھا دیں گا۔ یہ دا مطلب ہے ممی جان لگیا کلاس آوارہ چھڑ کے نہیں سا جاندہ۔ یہ جدو میں چھٹی کرنی ہوتی سی ایتھو جام کے تو چھٹی کرنی ہوتی سی، نسیم صاحب کھڑے نے منوں فرماندہ نے کہ منوں شوگر ہو گئی ہے، میں منوں ہی ہو گئی، فکر نہ کرو۔ ہاں وہ میری کلاس پڑھاتے رہنے دعا نہیں ہونی سی نا۔ میرے عزیز دوستو ایتھو چھٹی کرن لگیا، میں تے کسا ہوٹل تو روٹی بھی کھاندا سا تفریح ہے، جدو چھٹی کرنی ہوتی سی تو جانا ہوتا سی، میں نسیم صاحب نے دسا بھی اے مگروں کلاس دا کی بنے گا؟ انہوں نے تو کتنے جانا ہے؟ میں کہا مجلس سے۔ یہ پھر میرے وہ کرسچن دوست نے ادو مینوں آندے ہوندے ہیں وہ چل جا عبادت تے جانا ہی نا، عبادت تے جانا ہی۔ تے ہیڈ ماسٹر صاحب نو میں کہہ دینا کہ میں تیری کلاس پڑھا دیں گا، یہ میری کلاس دی ذمہ دار لیندے سن تو پھر میں جاندا سا۔ ہیڈ ماسٹر نو جا کے آتا سا میں سر جی میں جا رہا، انہوں نے کہا یارہ تے کلاس آوارہ پھیرے گی، میں نہیں نسیم صاحب اپنا پیریڈ جڑا نہ کھا لی وہ میری کلاس نو دین دے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اور ٹیچر کلاس آوارہ نہیں چھڑتا، محمد ساری امت آوارہ کیسے قبلہ بچیاں دا حرج ہوندہ ہے، اے ممکن ہی نہیں کہ نبی ایویں چھڑ کے ٹر گیا ہو۔ بہت عجیب گل ہوگی جی۔ پیغمبر شکریہ پیغمبر انتظام قبلہ کر کے گئے، کیسا انتظام کر کے گئے؟
یہ تمہیں پتہ ہے سکول بچے ایک سائنس ٹیچر ہوتا ہے. اگر تمہیں یاد آ گیا ہوئے ایک سائنس ٹیچر ہوتا ہے جی کسی سائنس پڑھی ہے جی کسی پڑھی ہو تمہیں پتا ہو کہ سائنس ٹیچر ہوتا ہے. باقی آرٹس کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ آرٹس کے ٹیچر سائنس تو نہیں پڑھا سکتے. وہ پھر جدن سائنس ٹیچر نہ آیا ہوئے ادن پھر وہ جڑے بچے ہوتے ہیں سائنس والے وہ سارے تقریباً آوارہ پھرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر آتا کہ یار بہ جاؤ جدوں تک وہ نہیں آتا جدوں تک وہ نہیں آتا جدوں تک وہ نہیں آتا وہ جو پڑھا گیا وہی پڑھو جدوں تک وہ نہیں آتا جو پڑھا گیا ہے وہ پڑھو. باقی تو بھی ٹیچر جو پکوڑے کھاندے پھرتے ہیں تو چاواں پیندے پھرتے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. اصل جو ٹیچر جڑے نے وہ سائنس دے نہیں ہوتے ہوں ٹیچر ہی نے وہ سائنس دے نہیں ہوتے. میں پہنا ہوں ٹیچر ہی نے انہوں کی عزت اپنے تھا موجود ہوتی ہے. ٹیچر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سائنس روم میں نہیں جاتے کیونکہ بایو بھی انہوں تو پارا مضمون ہے کیمسٹری بھی انہوں تو پارا مضمون ہے الجبرا انہوں تو پارا مضمون ہے فزکس انہوں تو پارا مضمون ہے ہوں وہ بھی ٹیچر ہی نے انج سائنس ٹیچر نہیں ہوتے. اللہ دیا بندیا جڑے ٹیچر نے آرٹس دے بھی ٹیچر ہی ہوتے ہیں. اگر وہ سائنس نہیں پڑھا سکتے تو انہوں کی توہین نہیں. ایویں آل نال جوڑ جوڑ کے صحابہ نو کھڑا نہ کہا کرو. ہر بندے دا اپنا مضمون ہوتا ہے ہر بندے دا ایک اپنا مضمون ہوتا ہے ہر بندے دی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے. جیڑی کسی دی حیثیت ہے وہ دی تو کھو کے لہر ہی نہ جا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے آل محمد چے فرق ہے. مہربانی فرمایا کرو. میں تو اچھی گل اج کر نہیں سکتا قدرتاً بڑی دیر سال بعد جام کیا ہوں موقع ملتا سکول یاد آ جاتا ہے. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نہیں آل تے سواب دے مضمون ہی وکھرے وکھرے. مہربانی بھائی ٹیچر ہونا بھائی ٹیچر آرٹس دا بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے سائنس دا بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے. ہاں پیغمبر انہوں آتے ہیں جنہوں سارے مضمون آتے ہیں. اصل گل پتہ کی ہے جی اصل یہ کہ وڈے مضمون آتے سن اسی جدوں 6ویں 7ویں چوں اگے نکلے نا تو نامی جا کے رکھنے پیندے سی آرٹس رکھنی جی یا سائنس. وہ پھر سائنس نو آتا نا وڈے مضمون رکھنے نہیں کہ چھوٹے. شکریہ جی. پھر پڑھے لکھے میرا الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع مل گیا قبلہ تشریف فرمانے. یہ مطلب ہے وڈے مضمون پھر کوئی وڈا ہی پڑھاتا ہے نا. تہاڈی کیا بات ہے شکریہ قبلہ. وڈے مضمون پھر وڈے پڑھاتے ہیں وڈے مضمون پھر وڈے ہی پڑھاتے ہیں وڈے مضمون پھر وڈے پڑھاتے ہیں. یہ پہلی گل تو یہ کہ پیغمبر نے اپنے تو بعد جڑا امامت دا انتظام کیتا ہے ولایت دا انتظام کیتا ہے. سائنس ٹیچر نہ آیا ہوئے باقی بھی ٹیچر اتھے ہی ہوتے ہیں لیکن سائنس نو مل منہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہوندے ہے نے پڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ مضمون ہی انہوں نہیں آتے. وہ مضمون ہی اور یار آرٹس والے وہ مضمون نہیں آتے. ہارون رشید ہوئے تو پاویں ماموں رشید قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جنوں جنوں خلافت دیتی ہے انہوں نبی والے مضمون آتے سا. صدقہ جاواں مولا کائنات اور جزائے خیر دے. جس بندے نے امامت تے توجہ کرنی اور مہربانی کہے کہ پہلے نبی دی تعلیم دسے میں امامت پڑھنا. نبی پاک دی کنی تعلیم سی بندے دسن تو میں کو امامت پڑھنا. نبی دی تعلیم تو دس امام دی میں دسنا. جیو پہ چلو انج کرو نبی دی میں دس دینا امام دی تو ہی دس دینا جویں آندے ہوئے کرنے. پھنس گیا ہو نا تسی تے نرا سننا ہے سننا ہے مطلب سوال کرنے لگ پہ ہوتا میں تو سننا ہے میری جان چھڈ. میں تہاڈے کول پوچھ کے چھڈنا یا نبی دی تعلیم میں دسنا تے نبی دے نائب دی تساں دسنی یا میں نبی دے نائب دی دساں تساں نبی دسنی. دس تساں دینی ہے تو انہوں نے مشکل پی لگ دی ہے. اے مشرف صاحب پتہ نہیں کنوں کنوں ریلیف دے گئے نے لیکن ایک کام چنگا کر گئے. ایک انہوں نے یاد ہے وہ انہوں نے کیتا سی. انہوں نے کہا جتنی تعلیم ناظم کی ہوگی اتنی ہی نائب ناظم کی. ہاں بہت شکریہ. جنی ناظم بھی ہوئے گی اونی نائب ناظم بھی ہوئے گی. وہ کسی بندے پوچھا مشرف صاحب مر پٹ کے ناظم لبا تو کوئی نائب تھی بھی انہی کر چھڑی جائے. ہو سکیا حیا کرو اس نے اسی سیٹ پہ بیٹھنا ہے جہاں سے ناظم اٹھ کے گیا ہے. اور ناظم اٹھ کے جائے گا تو اسی کی سیٹ استعمال کرے گا. جب تعلیم ہی برابر نہ ہو تعلیم ہی برابر نہ ہو تو اس کی کرسی استعمال کیوں کرے گا. ہوں پتہ لگ گئی لوگوں نے محمد کو ان پڑھ کیوں کہا تھا. صدقہ جاواں بہت شکریہ مولا کائنات اور جزائے خیر عطا فرما. بہت اچھا سوال فرمایا. بہت نوجوانوں پڑھے دن کی گل آ گئی.
سائنس ٹیچر جائے گا تو سائنس ٹیچر آئے گا، سائنس ٹیچر ٹرانسفر ہوگا تو اس کی جگہ پہ سائنس ٹیچر ہی آئے گا۔ 10 دن ٹیچر نہ آوے، 10 دن بچے آوارہ رہندے تے لائق بچے آندے نے سر جی کدوں ہونے ٹیچر نے، اگلا ٹر گیا نواں آیا ہی نہیں، تے جنہیں نالائق نے وہ کی آندے نے سال ہے آ جائے گا۔ تو کپڑے بنائے نے سر جی دے، نالائق تے آندے نے کدی نہ آوے، نالائق تے آندے نے کدی نہ آوے، نالائق آندے نے کدی نہ آوے۔ انتظار کرتے ہی وہ ہیں جو لائق ہوتے ہیں۔ ہاں ٹیچر کا انتظار وہ کرتے ہیں نوجوانوں جو لائق ہوتے ہیں۔ ان کی اندر استاد کی اندر وہ پرنسپل کی اندر وہ اندر بچوں جب تک نہیں آتے، جب تک آ جائیں گے، جب تک میرے لوگ دیکھو یار، جب تک نہیں آتے جو پہلا پڑھا کے گئے ہیں وہ پڑھو، جو پہلے پڑھا چکے ہیں وہ پڑھو، اور جب تک نہیں نیا ٹیچر آتا جو پہلا پڑھا گیا ہے اس کو پڑھو۔ اور مسلمانوں جب تک مادی نہیں آتے اسے تو پڑھو۔ تو آ جائیں گے، ٹیچر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، آ جائیں گے، آ جائیں گے، آ جائیں گے اور آئیں گے۔ انشاءاللہ سکول کھلنے والا ہے، ٹیچر آنے والا ہے۔ یہ مطلب سائنس ٹیچر دی جگہ تے سائنس ٹیچر ہوگا۔ سرکار دی تعلیم پڑھو، میں امامت پڑھا، سرکار دی تعلیم دسو میں دس دیں، لیکن تساں فرق کو دسنی جائے پہ نائب دی کنی ہونی چاہیے۔ میں تھانوں آؤں دی ہے پتہ میں نے گالی میں ایسی کر لگا، میں سرکار دو عالم دی تعلیم دسن لگا، بی اے ایم اے ڈبل ایم اے۔ اللہ دیا بندیا تھلے منہ کا میں دس رہا تھا، میں پہلا جملہ کہنے لگا نبی دی تعلیم دا کنی ہے، اگلی تھانوں یاد ہے آ جانی ہے۔ قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، میں باپ وضو کھڑا مسجد سامنے۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ وہ مدینہ العلم ہے۔ کیا بات ہے، علم کا شہر ہے۔ اور پتہ لگا نائب ہو ہی ہو سکتا ہے جو باب مدینہ العلم۔ سبحان اللہ، نبی علم کا قبلہ شکریہ، قبلہ بہت شکریہ شاہ جی، بہت مہربانی۔ نبی علم کا مدینہ، سبحان سبحان سبحان۔ میرٹ کا دس دے، میرٹ ہے علم، نبی دا علم۔ میں میرا دل کردہ ذرا اتنے زور دینا اس علم تے۔ مثلا میں اللہ پاک ارشاد فرماندن کے علم اچھا جدی اے کتاب ہے نا جی، یہ کتاب ہے، ہر کتاب نال کوئی ٹیچر ہوتا ہے، ہر کتاب دا ٹیچر ہوتا ہے۔ کتاب اکیلی کبھی بھی کافی نہیں ہوتی، میں کہنا کتاب اکیلی کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ میری بیٹی شاہ جی ایف اے دا پیپر دے کے آئی تو سوال ایک آیا سی بچوں، میں نے صبح آیا کویسچن پیپر، سوال پتہ نہیں کنے رکھیا، کسے رکھیا ہی ہونا، ذاکر تو نہیں کسے رکھیا ہونا، اب کسے پروفیسر ہی رکھیا ہونا۔ وہ سوال اس رکھیا بچوں دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں، دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کوئی بھی کتاب کافی نہیں۔ میں نے کہنے لگی ابو کی، میں کیا بیٹا تو ہوں پیپر دے کے آئی تو چلو اپنی سہیلیاں دا چھڑ، میں جڑا جواب دیاں گا نمبر نہیں کٹے جان گے، کیونکہ میں ایک نیٹ تے پیپر لکھیا ہے، وہ کسے بچے نے لکھیا حضرت علی علیہ السلام، تو سرخ پینسل نال کسے مارکنگ کرنا والے نے گول دائرہ لا کے نا یہ طریقہ ہوگا، گول دائرہ لا کے تو نال لکھتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال غلط کر دیتا، 5 نمبر کٹ لے ہوں گے، 2 نمبر کٹ لے ہوں گے، علیہ السلام لکھن دی وجہ تو یہ مطلب ہے پیپر جڑے نے وہ بھی مزاج بندے دا ملتا ہی ہوگا تو کوئی نمبر دینا ہے، انہیں صاحب لے پہ لکھنا انہیں رضی اللہ سی تو لکھ چھڑیا علیہ السلام،
وہ بچے دی غلطی ہو گئی جڑا میں جواب دین لگا. ویسے حضرت علی علیہ السلام نالوں تو رضی اللہ بھی لا چھڑے نا تو پھر بھی وہ علی ہے. مولا علی تو فرق نہیں پہنتا. اچھا چونکہ وہ کٹ کتے نمبر پھر میں جڑا جواب دین لگا نمبر نہیں کٹے جان گے. اہل حدیث ویکھے دیوبندی ویکھے میں پیا نہ شیعہ ویکھے سنی ویکھے میرے لو ویکھو میرے لو تصویر مندر یا کوئی لے رہے ہیں اپنا صاحب توجہ رکھے. کرسچن ویکھے جیو مسلم ویکھے نمبر نہیں کٹے جان کے میں جواب دینا. میں ٹیچر رہا میں ساری سلام یاد پڑھائی جیو پہ مینوں جان کے سلام یاد دے سن کہ پہلی خلافت پڑھاتا ہے کہ نہیں دوجی پڑھاتا ہے کہ نہیں تیسری پڑھاتا ہے. اب میں ساریاں پڑھائیاں نے مینوں کہتا فکر میں ٹیچر ہاں بہت شکریہ. میں کو ملوانا میں تو ٹیچر ہوں وہ بیٹھا جا مولوی میں کو مولوی میں تو ٹیچر ہو کے جواب دین لگا. تو سوال کی یہ مروزی سوال دا مروزی جواب ہوتا ہے. دلال
سکھا دے جو تو سیکھ چکا ہے مینوں شاگردی چ لے او تے دیکھو جے اس تقریر کیتی ہوئے تے مجرم میں لائبریری بکھائی ہوئے تے مجرم میں کوئی تحریر کیتی ہوئے تے مجرم میں منہ بولیا ہوئے تے مجرم میں تینوں زمین تک قرار نہ آئے گا جب پوری توجہ بچے ہون پتہ لگے چادرہ تھلے کڈے کڈے بڑے نام ہوندے توڑی کیا بات ہے میں نہیں پتا کون ہے کوئی بندہ میں نے پوچھے کون ہے میں نہیں پتا کون ہے اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اے نوجوانوں موسیٰ تو بڑا بندہ کیڑا سی جڑا نبی بھی سی رسول بھی سی صاحب کلمہ بھی صاحب شریعت بھی تو پھر کلیم اللہ بھی یہ چھوٹا بندہ ہے جی بسم اللہ بولو میرا چھوٹا بندہ بڑا بندہ وہ کیسا بندہ سی اے بڑا بندہ انہوں پہ آندہ میں نو شاگرد بنا لو گے سبت چادر دے تھلے سے ہی ایسے قبرستان جڑی قبر بہت پرانی ہے نا جدے اتے بھی کدی کو فاتحہ پڑھنی آیا او دے تے 2.5 گز کپڑا ہرا پاویں اگلے پڑک ویکھیں جنہیں تاریخ تے جان گے سویرے اتھے کھڑوتے ہون گے بابا جی کو مہربانی کرے اور بندے جڑے چادر پائی ہوندی ہے ایویں ہی وہ پرہاں بہ کے ہسدا بھی تھلے کھک بھی نہیں اے کھلو گیا نہیں وہ آپ آ کے پوچھے بھائی جی یہ کدی قبر ہے وہ آندا کھورے کدی ہے تے اتھے کھلوتے ہو اور ساریاں قبراں 300 اور بھی ہیں وہ آندا 300 نو چھڈ آ کسے بزرگ دی قبر ہے وہ بزرگی دا شک کتھوں پیا چادر تو جتھے تم مذاق نال 2.5 گز کپڑا پائیں او قبر دوجیاں قبراں نال نہیں رلدی تے جنہاں تے محمد چادر تطہیر دا بندہ صدقے جاواں اور کسے اور نہ کیویں مل جان گے ہن پتہ لگا ہی منہ تے چادر کیوں پاویں خضر دی تے پاویں خضر سی ایسی چادر دی وجہ تو میں بالکل قریب تو تانوں جملہ دین لگا میرے کو نہ تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا بہت تھوڑا میرے عزیزوں میں علم پہ پڑھنا علم معلم دا علم ایک کتاب دا عالم ہے موسیٰ تے اگو اللہ نے ایسا ملا دیتا منہ ویندیاں سار شاہ جی لطف لینا منہ ویندیاں سار ہو سا کیا میں نو شاگرد وہ کوئی غلط کر تیرے سامنے درس دیتا ہے تیرے سامنے تقریر کی نہیں منہ ویکھ کے اس کا مطلب ہے کچھ چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں کچھ چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں قرآن تے میرا ہاتھ ہے مباہلے میں جا کے یہ بولے نہیں تھے صرف جا کے کھڑے ہوئے تھے اور مد مقابل کہنے لگے کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یہ مطلب چہرہ ویکھ کے اگوں جو کچھ ہو سکے ہے وہ سنو تو میں نتیجہ دیں آج ویکھے حضرت موسیٰ لو نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت کلیم اللہ تے علیہ السلام انہیں اگوں کدوں آکھیا پہ ویکھاں تسی اور نبی ہو کے تے میری شاگردی کی پہ کر نہ انج آکھیا ہوئے تو میں مجرم ہاں پنجابی ترجمہ میں کرن لگا کیونکہ میں نو پنجابی چی لطف ہے کئیاں بدن 3 بھی چمچے دئیے تو 3 چمچے پناہ رکھ کے تے ہتھاں نال کھاندے نے کیونکہ ہتھاں نال کھائیے تو منہ نہیں سڑدا میں تانوں پکی گل دسنا جس ہاتھ نال کھاتے نے دا منہ نہیں سڑیا منہ جدا سڑیا چمچے دی وجہ تو سڑیا چمچہ آندے ہی انہوں نے جڑا اصلی گل اگے نہ پتہ لگا چمچہ اور کیوں چمچہ اصل ٹمپریچر میں نے ذرا ہاتھ نال کھان دا سواد ہے یہ پنجابی ہاتھ نال کھان والی گل ہے صحیح میں تانوں گل دسنا پیا 5 آب نے نا 5 آب یہ بھی 5 ہی نے نا 11 انگلیاں کریاں آپ 5 ہی نے اندازہ لا انج پھڑ دیا تتے ہوں تے چھڑ دے چمچہ نہیں پتہ لگن دے چمچہ تے دفتر دے باہر ہوئے تے اندر میٹنگ پہ ہوندی حالانکہ کوئی بندہ اندر نہیں ہوتا وہ کلم کلا افسر بیٹھا چمچہ صحیح ہے سی کدی نہ صحیح گل دسے یہ جدوں منہ سڑیا چمچے نہ سڑے تے جنہیں 5 انگلیاں استعمال کی پھر نہیں نا 5 تے منہ نہیں سڑن دیں دے او 5 تینوں جہنم وچ کہنا جان دے یہ مہربانی پنجابی دا سواد ہے
یہ پنجابی کا ذرا مزہ شکریہ جی مزہ نہیں لو پنجابی کا جدو حضرت موسیٰ نے قبلہ اینے اوندیاں دے فیتے سڑے وردی اور یار میں نبوت نو وردی پہنا سڑے وردی کھڑو کے اندر مجھے شاگرد بنا لو گے اوکھی گل کیتی نے وَلَا آشِیدَکَ عَمْرَ میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا جس کا اپنا امر امت پہ واجب تھا جس کا اپنا امر امت پہ واجب تھا وہ کہہ رہا تھا میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا کالا وہ بولا کیا پہلی باری بولے ہے کہ انکا لن تستطیع معی صبر تسی جا کے نا بندے مسلمان کرو تسی اینے جوگے نہیں بولو یار بولو تسی اینے جوگے نہیں لمبی تفصیل نہیں کرتا جتھوں اس روکیا موسیٰ نہیں رکے جتھوں روکیا 15واں پارہ آخری رکو 16واں پارہ پہلا رکو جا کے گھر پڑھ لو جتھوں روکیا نہیں رکے انہاں کہا میں تین نال نہیں رکھنا اس آکھیا او ہی دس جا منڈا کیوں مارے کشتی سرا کیوں کیتے وہ کانٹ کیوں بنائی ہے لمبی گل پوچھے ہے حضرت موسیٰ نے اے ایوہ قرآن میں دین لگا امامت دلیل کلیم اللہ ہو کے بھی اللہ سے کلام پہلا ایک نتیجہ دینا اینو پیان ہے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دے میرے اکھاں جا کھاپا اے بندن چھڑ جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا میرے لو بیکھو جا جو تجھے چھڑو میں پہنا میرے لو بیکھو اوڈی ٹوپی چنگی ہے میرے لو یہ ہو گیا جی میں پیانا کہ جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دے قبلہ میں تو دلیل ہی دے سکنا وکیل دا کام دلائل دے منصف تسی آپ جج بڑے ذہن دا ہر جج فیصلہ کرے گا یہ جو کہہ رہا ہے جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے مجھے سکھا دے یہ جو خود اللہ اس سے بولتا ہے اس سے پوچھ لے اس سے کیوں پوچھتا ہے او یار اللہ آپ ادھر بولتا ہے کلیم اللہ اللہ نو آخرہ انہوں سکھایا ہی میں نو سکھا دے انہوں آتا ہے جو تجھے اللہ سے ملا ہے مجھے دے دے ان پتہ لگے وسیلہ ضروری کیوں ہے تا نبی نے فرمایا نا مدینہ تو علم والی علماء جہاں ہم دیتے ہیں وہاں سے لے لو فرماتے ہیں میں نو شاگرد بنا لو نہیں پھر دسو ایدہ مطلب ہے وہ پوچھتے گئے موسیٰ وہ بتاتے گئے میں چوکچ کرو کے کہہ رہا ہوں کلیم اللہ جیسے عالم کو اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا اسے بھی کسی سے پوچھنا پڑا اسے بھی کسی سے پھر بیانا خضر کو پوچھے اسے بھی کسی کو پوچھنا پڑا جس پر یہ موقع نہ آئے اسے محمد کہتے بولو 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 اینو اندر مدینہ تول علم ایدہ مطلب ہے پوری زندگی میرے نبی نے کسی سے کچھ پوچھا ہو تو میں مجرم تھوڑے بندے میرے نال بول دینا نبی نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا نہیں پھر پھانسی لا کافر آخ یا مشرک ہم نبی کے بعد ہاتھی بھی اسے مانتے ہیں جو محمد کے علاوہ کسی سے مسئلہ نہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے یہ مطلب نکلیا کہ اللہ انہوں علم لدنی عطا کرتا نبی جان لگیا کہہ گئے سن میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں لو جی وہ قبلہ معذرت تفصیل سے وقت گزر گیا امام دی بارگاہ چ میں کیویں آواں امام رضا علیہ السلام دی آ جانا سن کسی طریقے ایک جملہ کہہ دینا بس مہربانی 7 بجے میں چھڑنا چاہنا اس واسطے اذان تو پہلے مجلس ختم ہو جائے 2 جملے مصیبت جی کی فرماندے نہیں وہ پھر چلو بہرحال میں عرض کرنا انہوں اللہ علم عطا کرتا ہے تخت بلقیس سلیمان بھی منگوا سکتے تھے ہائے منگوا سکتے تھے جس کا نائب منگوا سکتا ہے آنکھ چمکن تو پہلے جن نے آکھیا سی میں پچھلے ٹائم لے کے آواں گا حضرت سلیمان نے فرمایا بہ جا روندا جن بنن میں پچھلے ٹائم تک منہ تیرا ویکھا یہ تو چھتی کیڑا لیا سکتا وہ سارے جان لیاوندا جو تو کو منگوا لو اللہ فرماتا وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا ہو سکا جی میں لیاؤنا کنی دیر فرمایا پاس اتنی دیر ایک باری اپنے لو ویکھو
حضرت سلیمان نو آکھن لگا اپنے لو ویکھو تو صحیح. حضرت سلیمان نے آج ویکھیا, اس آکھیا آ جے آج فرماتے ہیں ہاذا من فضل ربی, یہ ہے میرے رب کا فضل. میرے پنجویں امام پہ گھر کرتے سن کہ انہیں اکھ چمکر تو پہلا تخت لے آندا. کئی بندے ایسے ہوندے ہیں انہیں طبیعت ایسی ہوندی ہے, انہوں نے آکھی نا بندہ 5 کلو جلیبیاں کھا گیا تو منہ اڑ چھڑ دینا ہے, وہ بندہ منہ اڑ کے بہ گیا. اس نے کہا ہاں جی ایڈی چھیتی اس لے آندا, وہ دے کول کی سی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا, اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس نے کہا بڑا بندہ تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا, بڑا بندہ تھا جو ڈرائیور اس نے کہا نا بڑا بندہ تھا. میرے پنجویں امام فرماتے ہیں ذرا میری طرف بھی دیکھ. اس نے غور نہیں فرمایا, کہنے لگا کوئی آپ کے پاس بھی اسم اعظم ہے؟ قرآن میرے سامنے میں کچی گل کدی نہیں کی تھی, نور الثقلین کچھ لفظ موجود نے. میرے امام فرماتے ہیں کل 73 اسم اعظم ہیں, ایک کو وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں. انہوں نے نبی امامت دے گیا. جڑا اج والا امام ہے وہ سن لو, چلو تہاڈا حکم پورا کر دینا. امام رضا علیہ السلام دی شادی مامو رشید نال ہوئی سی, پتہ جی؟ آ جڑے میرے والے ویندے نے ساک میں کراندا سا ادو. امام رضا علیہ السلام دے والد گرامی نو جان, امام رضا صاحب دے بیٹے نو جانتے, امام محمد تک بولو نہ ہوئی. انہاں دی شادیاں مامو رشید والی ہوئیاں سن, ہوئیاں کیوں سن؟ سن انہاں دے تقوی دا بڑا رولا سی تے عصمت دا بڑا رولا سی. تکلیف ہر حکمران نو اے ہوندی سی کہ تخت تے ایسی بیٹھے ہاں, لوگ مسلیاں تے جا کے انہاں دے ہاتھ کیوں چومدے. واہ واہ بہت شکریہ, میں بہت جلدی. وہ مشیر جڑے ہوندے نا, جدے بھی مشیر ہوندے نے, جدے بھی مشیر سنے جے, بڑا وزیر اعظم جڑا ہوئے تے مشیر ہوندے نے. وہ مشیر ادوں ساہ لیندے نے جدوں اگلا قتل ہو جائے. آخنا کچھ نہیں پہ بگڑتا تیرا, کچھ نہیں پہ بگڑتا. مشیر نہیں ہوندے. وہ ایک مشیر سی حمید بن مہران, اس آخیا ہوئے تخت میں بیٹھا تو لوگ مدینے جا کے علی رضا سلام کر دینے وجہ کی. اس آخیا جی گل لے, یہ تقوی انہاں دا مشہور ہوئے ہے, یہ نال کوئی بی بی ہوئے ایسی جڑی فرمائشاں کرے تو ویکھاں حلال دا رزق کمیں لے آندے نے. اے نانو نوکا تھوڑا ہوندا انہاں دا گزارا فاقے تے بھی کردے نے. انہاں دے گھر کو امیر بی بی ہوئے, وہ کرے فرمائشاں تے بیویاں دیاں فرمائشاں تے حلال دے رزق تو پوریاں نہیں ہوندیاں. اس آخیا تو کوئی بندہ 10 امیر, وہ دی شادی بیٹی دی کرائیے امام رضا نال, وہ کرے فرمائشاں تے ویکھاں کہ کتھے مزدوری کردا تے کیویں پورے کردا. اس آخیا تیرے تو امیر ہے ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی, جلدی مار. اس آخیا تسی اپنی بیٹی دے, امام رضا نے اس بیٹی دے دیتی. بس اس وقت ہوں بندے آخر گے بھی امام رضا نے کیوں کر لیا, وہ ایک ہی لفظ میں تفصیل نہیں کرتا, قبلہ بیٹھے نے. امام رضا علیہ السلام نے مامون کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا. یہ تو بات میں کوئی نہیں آخر, میں تفصیل نہیں کروں, نوجوان سمجھ گیا. چیلنج سمجھ کے قبول کیتا. وہ جڑا معمول معصوم دا پہلے سی وہی معمول رہا, کوئی شکایت نہ آئی, کوئی روڑا نہ بنیا. وہ حمید بن مہران نو سد کے کہنے لگا وہ میں ساگ بھی دے چھڑے ہے. تو گل پھر اتھے ہی ہے, مینوں کی کیتے, میرے نال کی کیتے. وہ کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے, حکمرانہ کو غلطی ہو جاتے بارش نہیں ہوندی. وہ سکا کی ہویا, وہ سکا پاویں تیرے کو ہوئی تو پاویں میرے کو بارش نہیں پی ہوندی, تے روڑا پی گیا. وہ قید پی گیا, قید پی گیا تو اس امام رضا نو
واہ واہ ہاں واہ رضا واہ واہ رضا. امام مرشید کہنے لگا ہوں شور کیسا ہے؟ ہو سکے اگے نال بھی کام زیادہ خراب ہو گیا. میں تو سمجھا سی نہ بارش آئے گی بدنام ہو جائے گا. ہو سکیا ہوں کی رولا پہ گیا. میرا زور نہ لویا جی کی رولا پہ گیا. ہو سکیا ہوں باہر رولا پہ گیا یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی رضا. سبحان اللہ کیا بات ہے. یا او اے دی رضا ہے یا اے او دی رضا ہے. ہو سکیا ہوں کم بہتا خراب ہو گئی. ہوں دربار سد میں کچھ کرنا. مشیر سی بہت برا حمید بن مہران. امام دربار سے منگوایا گیا تے سامنے بندیاں دے نعوذ باللہ امام دی توہین کرن لگا. کہنے لگا تساں سنیا رولا پوا دیتا کہ میں می منگوایا میں بارش منگوائی. امام نے فرمایا عبد خدا کیوں ایسی باتیں کرتا ہے. ایک بندہ خدا نے دعا کی. کنیا بندہ میری گل سن. ایک بندہ خدا نے دعا کی خدا نے قبول کی. اگو ایڈا برا سی آکھن لگا ایک بندہ خدا نے دعا کی. اتنے تو 1.25 لاکھ بندہ سی. پھر اپنے دے پابندے ہو. ایک بندے نے دعا کی تھی مطلب تہاں دعا کی تھی تے آئی ہے ورنہ نہیں سی آئی. امام تھوڑا غصہ آیا. فرماندے نے جب میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بارش بھیجی. اب تو بار بار کیوں ایسی باتیں کرتا. آندہ نہیں تو دعویٰ کرنا ہے کہ میں منگوائی. امام نے فرمایا وہ جی میرے آنکھی بھی آئی ہے تین تقریب گئی ہو سکا چل ٹھیک ہے. جی تیرے آنکھی بارش آئی ہے وہ قالین بچیا سی جی میں دریاں بچی ہیں آ چٹائیاں پئی ہیں وہ دھاگے وچ قالین بنے سن. قالین دے وچ شیر بنے سن دھاگے نال. ہوں دسو پہ مینار مسجد کا بنیا ہوتا کہ نہیں مسالے تے بندہ اتنے نماز نہیں تے منار اٹھ کے کھڑا ہو جائے بندے کے پلے کی بندے تے باہر نہ جانا کھڑے جن آ گیا ہے. وہ سی شیر تے دھاگیاں دا بنیا سی. وہ کہنے لگا جے تے تیرے آنکھی بارش آئی ہے تے آڑا شیر ہے دھاگے دا شیر قالین دے وچ بنیا. اینو آخ مینوں کھا جائے. سارا اٹھاؤ میرے لو اینو آخ مینوں کھا جائے. ہوں میرے لو ویکھو تو میں علم ربانی تے نبی دے وارث پڑھا. وہ ممبر تک کی آکھیا سانے کسی نے یاد ہے. 12 الہ شکریہ 12 الہ. ادو اللہ نے گل کی سن. ادو دعا کی تے اللہ کو کی. ہوں اللہ دے دتے اختیار ولی نے کیویں استعمال کیتے. ہوں اج نہیں نہ کیتا. ہوں شیر وال اشارہ کر کے فرماتے ہیں دیکھ کیا رہا ہے. کیا بات ہے. دیکھ کیا رہا ہے اس ملاؤن کو کھا جا. ہوں سوچو پہ جدو قالین وچوں شیر نکلیا ہوئے گا بندے تواڈے کوئی بیٹھے ہون گے. جیڑے ویلے وہ وچوں شیر نکلیا دھاگیاں دا شیر اصلی بن کے ظاہر ہویا. اللہ نے قوت عطا کی اپنے بندے. وہ تو شیر نکلیا بندے دیواراں نال لگ گئے وہ بے ہوش ہو گیا. ماموں رشید میرے امام نے پانی منگوایا سورا بھی سی نا. پانی منگوا کے چھٹے چھٹے مار کے اکھاں کھولیاں. شیر اتنے کھلوتا سی. حمید بن مہران نو کھا گیا سی. حمید بن مہران نو شیر کھا گیا سی. ایدہ رنگ فک تے ماموں رشید کہنے لگا انہاں کیوں کھا گئے تے بندے دیواراں نال. ہن سواد آنا تہاڈا اج مینوں شیر دی میں انچے ہی پڑھے امام رضا کتاب دا نہ ہے. اور جڑے نماز پڑھاندے نے امام رضا دے روزے تو نہ لکھی. وہ فرماتے نے شیر نے آنکھوں سے اشارہ کر کے میرے امام سے پوچھا اس کا کیا کرنا. آئیدہ کی کرنا ماموں رشید دا جدو اسے پوچھا نا آئیدہ صدقے جاؤں آئیدہ کی کرنا. ہوں آخری جملہ ہے یہ پوری زندگی یہ مناظرے کراندے سن کہ تسی علی دے بیٹے ہو تسی رسول دے بیٹے نہیں. کیونکہ بیٹی دے بیٹے ہو نبی دا تو بیٹا ہی کوئی نہیں جنہیں کوئی اولاد چلی ہوئے. تو امام فرماندے سن اسی نبی دے بیٹے ہیں. اے مناظرے کرتے سن. اے آندے سن نہیں تسی رسول دی اولاد نہیں تسی حضرت علی دی اولاد ہو. تو امام فرماندے سن علی دی اولاد ہی رسول دی اولاد ہے. وہ آندہ سی نہیں لو جی آج وکھرا ہی کام ہویا. اوتے شیر کھلوتا سی جدو اسے پوچھا نا آئیدہ کی کرنا ہے یہ منہ جو پہلا لفظ نکلے فرزند رسول. کیا بات ہے. فرزند رسول یہ سارا تخت اور تاج تجھے دے دوں. کیا سنو یہ تخت و تاج تجھے دے دوں. میرے امام تیرے صرف تو صدقے فرماندے رسی جل گئی بل نہیں گیا. اب بھی کہہ رہا ہے میں دے دوں. ہم تم جیسوں کی دی ہوئی خلافت نہیں دیں. ہمیں
نے ولایت عطا کر رکھی ہے، ہمیں اللہ نے امامت عطا کر رکھی ہے۔ شیر کھا گیا انہوں، پورا دربار ہس رہا سی تے امام دیاں آنکھاں چانسو سان، میں نہ پورا دربار مسکرا رہا سی کہ واہ کیا معجزہ ہویا ہے۔ تے میرے امام دے اتھے آنسو ڈگے نے، مرید کول آ کے کہنے لگا ہے مولا روئے کیوں؟ اتھے آنسو سن ریش مبارک دے تے فرماتے ہیں دکھ ایک ہی کھا گیا، اے جنگل دیاں جانوراں ساڈا حیا کیتا ہے، اس امت دے جاہلہ ساڈا حیا نہیں کیا۔ اے لفظ نے اولاد آدم کے جہلا نے ہمارا حیا نہیں کیا۔ میرے عزیزو تے کوئی شک نہیں،